بھارت کا میڈیا پاکستان کی جانب سے ڈرونز کی خلاف ورزی کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلانے لگا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر ڈرونز کے ذریعے لائن آف کنٹرول (LOC) کی خلاف ورزی کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد قرار دیے گئے۔ پاکستانی سیکورٹی نے ان خبروں کو بھارتی میڈیا کی من گھڑت مہم قرار دیا ہے جس کا مقصد حقائق کو مسخ کرنا اور بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ سیکورٹی کے مطابق پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے نہ تو سرحد عبور کی ہے اور نہ ہی لائن آف کنٹرول کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان مکمل طور پر سیز فائر کے معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے اور اس حوالے سے کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ بھارتی میڈیا کی طرف سے پھیلائی جانے والی یہ خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ بھارتی فوج نے اپنے میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ بھارتی فوج نے بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی ڈرون کی کوئی اطلاع نہیں۔ صورتحال پرامن اور مکمل کنٹرول میں ہے۔ برقع روز سے بھارتی صحافی اور میڈیا کئی گھنٹوں سے یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ پاکستانی ڈرونز بھارت میں گھوم رہے ہیں اور پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا مسلسل الزام لگا رہے ہیں۔ PTI رہنما رؤف حسن اور علیمہ خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے رؤف حسن کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے رؤف حسن کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست منظور کر لی۔ رؤف حسن کو بیرون ملک سفر کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وکیل کے مطابق رؤف حسن کینسر سروائیور ہیں جنہیں چیک اپ کے لیے برطانیہ جانا ہے۔ وکیل کے مطابق رؤف حسن کا ہر 6 ماہ بعد UK میں چیک اپ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے علیمہ خان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے علیمہ خان کو بیرون ملک جانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ خفیہ کمانڈ سینٹر سے پاکستانی ایئر چیف نے خود تاریخی فضائی جوابی کارروائی کی ہدایت دی۔ مار دو انہیں مار دو، پاکستان کی حدود میں 1 انچ بھی نہ داخل ہونے دو، یہ الفاظ تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے، جو ریڈیو پر براہ راست 15 اسکواڈران کے پائلٹ سے مخاطب تھے، وہی یونٹ جس کی وہ کبھی خود قیادت کر چکے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ریاض پہنچیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی حکام کے درمیان علاقائی سلامتی، توانائی، دفاع اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق ریاض کی مرکزی شاہراہوں، ہوائی اڈے اور اہم عمارتوں پر سعودی اور امریکی پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے موقع پر ریاض میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ غزہ اسپتال میں اسرائیلی حملے میں مزید ایک صحافی شہید۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل کے حملے میں مزید ایک صحافی شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز نے خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملے میں صحافی حسن السلی شہید ہو گیا۔ گزشتہ ماہ بھی غزہ کے کیمپ پر اسرائیلی حملے میں صحافی حسن السلی زخمی ہوا تھا جسے علاج کے لیے خان یونس کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز حملوں میں کم از کم 39 افراد شہید ہو گئے۔